بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، یہ ایک حساس سوال ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا یہ کئی طرح کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کی علامات کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار ہوا ہے، لیکن ان کا ذکر علامتی زبان میں ہوا ہے، اس لیے قیامت کے بارے میں کوئی پختہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دیجئے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا ہو، جو کہ اس سورت کی آیت نمبر 51 ہے۔ اور سورت معارج میں یوں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم مجھ کو نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ قیامت تو انسان کے بالکل قریب ہے، لیکن یہ کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی اپنے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم نے امام مہدی اور ان کے عالمی انقلاب کے لیے آیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہ اکثر ہمارے بھائی آئے دن امام مہدی کے ظہور کی خبریں پھیلانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو وہ ایک عالمی حکومت قائم کریں گے۔ کیا وہ حکومت معجزے سے قائم ہو جائے گی، یا پھر اس کے لیے کوئی ذہن سازی کرنے کی ضرورت بھی ہے؟ کیا اس بارے میں کسی نے سوچا ہے؟ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی کے اصحاب صالح ترین ہوں گے اور بدر کے لوگوں کی طرح بافضیلت ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ چھڑ جائے گی اور مسلمان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 لوگ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، جبکہ 1/3 لشکر فتح یاب ہو جائے گا۔ یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوگا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جو امام مہدی سے بھاگ کر جانے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا، وہ اسلام کے دعوے دار تو ہوں گے مگر امام مہدی کے مخالفین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے سامنے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ مخالفت کرنے والے زندہ جسم کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نام کا ہوگا۔ یہ نام نہاد مسلم لیڈر ہوگا اور اسے یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کا لیڈر بنایا جائے گا، اور عالمی میڈیا بھی اسے عالمی لیڈر بنائے گا۔ مختلف جنگوں میں یہ فتوحات کا ڈھونگ رچائے گا اور پھر اصل روپ دھار لے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کا خروج شام کے ایک علاقے سے ہوگا جس کا نام اندر ہے، جو اس وقت شمالی اسرائیل کا حصہ ہے، اور اسرائیل نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ مسلمانوں کا حامی ہوگا، پھر بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اسلام مخالف طاقتیں اس کو مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر متعارف کروائیں گی۔ جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل پلان پر عمل شروع کر کے حضرت مہدی کے خلاف سفارہ ہو جائے گا۔ اس کی سوچ و فکر کا خلاصہ فکری ارتداد ہوگا۔ فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے گا، شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے۔ ان میں اتنے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیں گے کہ شراب و زنا جیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوا دیا جائے گا۔ اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، یعنی ہر صاحب ایمان مجاہد اس مال پر غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے گا، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا،
یا رسول اللہ، وہ لوگ ان کے اموال کو، غنیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قیدی بنا لیں گے؟ فرمایا، وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جانب مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کے محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی یہ بے حرمتی اور یہ منظر دیکھا نہ جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو حق کی بات کڑوی لگے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ آخرکار شراب و زنا کو حلال اور سود و جوئے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جاننے والے وہ بدنصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے۔ پیارے بھائیو، چلیے بات کرتے ہیں ان علامات کی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کا وقت ظہور کیا ہے۔ اس حوالے سے چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک فلک شگاف آواز آئے گی جو امام مہدی کے ظہور کی ندا کرے گی، لیکن یاد رہے کہ یہ آواز تو اس وقت ہوگی جب آپ کا ظہور ہو چکا ہوگا، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قبل ظہور کی ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے کی علامات کیا ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ صدی کے مجدد ہوں گے، اور یاد رہے کہ صدی کا مجدد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صدی کے آغاز میں ہی آئے، بلکہ وہ صدی کے وسط میں اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ کر سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، حتیٰ کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا ہوگا کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا آدمی بن جاؤں۔ اس حدیث کی تشریح میں آتا ہے کہ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے اور میں عیش کی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو باقی بچیں گے وہ اس خزانے کا کیا کریں گے، اور باقی بچنے والے تعداد میں ہوں گے ہی کتنے۔ چنانچہ اس موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ لینے کا موقع مل بھی جائے تو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون بہہ گیا ہو۔ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ظہور امام مہدی کے قریبی زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ تھی چند علامات جو امام مہدی کے ظہور سے قبل ظاہر ہوں گی اور ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔